بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندریہ شہر اور ارد گرد کے دیہاتی علاقے میں جہاں جہاں تک سوار پہنچ سکتے تھے یہ اعلان کروایا گیا کہ کل فلاں وقت فرما نروائے مصر مقوقس خطاب کرے گا اور کچھ نہایت ضروری باتیں بھی بتائے گا۔ دیہات کے لوگ جوق در جوق پہنچنے لگے۔ مقوقس کا خطاب کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ دیہات کے لوگوں کو ابھی تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر مصر میں داخل ہو چکا ہے اور اس نے شہر عریش لے بھی لیا ہے اور بڑی ہی شدید جنگ تیزی سے بڑھی آ رہی ہے۔ شاہی حکم کی تعمیل بڑی ہی تیزی سے ہو جایا کرتی تھی۔ گھوڑ دوڑ کے میدان میں ایک چبوترا بنا دیا گیا اور مقررہ وقت سے پہلے فوج وہاں آ گئی اور لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہوتا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنے وسیع و عریض میدان میں کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہ رہی۔ مقوقس شاہی بھگی میں شاہانہ انداز سے اس میدان میں آیا اور چبوترے پر جا کھڑا ہوا۔ محافظ دستے کے گھڑ سوار اس کے آگے دائیں بائیں اور پیچھے ایک ترتیب سے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ضرورت یہ تھی اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ مقوقس شاہانہ طور طریقہ اختیار نہ کرتا اور مسلمانوں کی طرح ایک عام آدمی کی حیثیت سے آتا اور چبوترے پر کھڑا ہو کر یہ تاثر دیتا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن شہنشاہیت کا نشہ ایسا تھا جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اترتا تھا۔ مقوقس نے فوج پر اور پھر دور دور تک پھیلے ہوئے ہجوم پر نگاہ ڈالی تو شہنشاہیت کا نشہ اور بھی تیز ہو گیا۔ پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ شہنشاہ تو ہرقل ہی تھا، لیکن مقوقس کو اس نے مصر کا باج گزار فرما نرواں بنا رکھا تھا۔ مقوقس لوگوں پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہرقل سے کم حیثیت والا ہے۔ بہادر رومیوں، غیرت مند مصریوں، مقوقس نے پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر کہا، مسلمان اب تمہارے گھر میں آ پہنچے ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ تمہیں یہاں بھی شکست دے لیں گے۔ انہوں نے شہر عریض پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ شہر لڑ کر نہیں لیا، بلکہ ہم نے وہاں سے اپنی فوج پہلے ہی نکال لی تھی تاکہ مسلمان یہ شہر لے لیں۔ یہ ہم نے سوچ سمجھ کر چال چلی ہے۔ مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئیں گے اور ہم انہیں پھندے میں پھنسا لیں گے اور ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ جا سکے گا۔ وہ اب شہر فرما کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ موت انہیں بڑی تیزی سے ہمارے پھندے میں لا رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا اور عیسائی فوج کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج کہا۔ پھر یہ کہا کہ دنیا میں صرف ایک مذہب کی حکمرانی ہوگی اور وہ مذہب عیسائیت ہوگا، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوگا کہ تم عیسائیت کا تحفظ کرو۔ مقوقس نے کہا، آج ملک اور مذہب قربانی مانگ رہے ہیں۔ اگر تم نے شام کی طرح مصر بھی مسلمانوں کو دے دیا تو عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ وہ بزدل اور بے وقار لوگ تھے جو شام جیسا بڑا ملک مسلمانوں کے ناپاک قدموں میں پھینک کر بھاگ آئے۔ مصری اتنے بزدل نہیں ہو سکتے۔ میں جانتا ہوں تمہاری تلواریں مسلمانوں کی خون کی پیاسی ہیں۔ مسلمان آ رہے ہیں، اپنی تلواروں کی پیاس بجھا لو۔ شام کی شکست کا انتقام دل کھول کر لو۔ مقوقس کی تقریر جوشیلی ہوتی چلی گئی اور پھر اس نے جذباتی رنگ اختیار کر لیا، لیکن مقوقس نے یہ دیکھا کہ تقریر سننے والے جوش و خروش کا ذرا سا بھی اظہار نہیں کر رہے تھے۔ ایسی تقریر اور ایسے خطاب کے دوران لوگ نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن وہاں سننے والے ہجوم پر خاموشی طاری تھی۔ مقوقس نے آخر میں یہ کہا کہ شام میں ہمارا شہنشاہ ہرقل اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور انہیں بڑی آسانی سے شکست دی جا سکے گی، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ مقوقس نے اس کی وجوہات بیان کی اور اس فوج کے خلاف باتیں کی جس نے شام پر شکست کھائی تھی، اور کہا کہ وہ نئی فوج تیار کرنا چاہتا ہے جس کے لیے جذبے والے اور مضبوط دل والے جوانوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اور زیادہ جوشیلی، اشتعال انگیز اور جذباتی باتیں کر کے جوانوں کو اکسانے کی کوشش کی کہ وہ فوراً فوج میں شامل ہو جائیں۔ مقوقس غالباً انسانی فطرت کا یہ پہلو نظر انداز کر رہا تھا کہ انسانوں پر جبراً حکومت کی جا سکتی ہے،
لیکن ان سے جبراً کوئی قربانی نہیں لی جا سکتی۔ مقوقس نے دیکھا کہ اس کی اس اشتعال انگیز دعوت کے جواب میں بھی ہجوم خاموش رہا۔ جنرل اطربون بھی وہیں تھا۔ اس نے مقوقس کو اشارہ کیا کہ وہ تقریر روک دے۔ مقوقس نے یہ اشارہ سمجھتے ہوئے بھی اپنی زبان کا جادو جاری رکھا اور ایک بار پھر عیسائیت کا نام لیا۔ صرف ایک بات بتا دیں، ہجوم میں سے ایک بڑی ہی بلند آواز اٹھی، آپ کون سی عیسائیت کی بات کر رہے ہیں؟ شاہ ہرقل اور قیرس کی عیسائیت کی یا اسقف اعظم بنیامین کی عیسائیت کی؟ مقوقس پر خاموشی طاری ہو گئی، جیسے وہ اس سوال پر بوکھلا گیا ہو۔ وہ آخر شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اسے غصہ آ گیا لیکن غصے کا اظہار نہ کیا۔ اطربون نے اسے کہا کہ قبطیوں کا رویہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو یہ آدمی کون ہے؟ مقوقس نے حکم کے لہجے میں کہا۔ اس کے اس سوال سے میری کم تمہاری اور شاہ ہرقل کی زیادہ توہین ہوئی ہے۔ اس شخص کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ نہیں، اطربون نے کہا، چاہتا میں بھی یہی ہوں کہ اس شخص کو عبرتناک سزا دی جائے، لیکن صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا رویہ نرم رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سخت رویہ اختیار کریں تو قبطی سرکش اور باغی ہو جائیں۔ مقوقس اور اطربون وہاں سے غصے اور شرمندگی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ مقوقس نے فوری طور پر دو کام کیے۔ ایک یہ کہ ایک قاصد ہرقل کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ مسلمان فرمان کے قریب پہنچنے والے ہیں اور قبطی عیسائیوں کا رویہ مخالفانہ لگتا ہے۔ مقوقس نے ہرقل سے یہ درخواست کی کہ اسے بتایا جائے کہ کیا کرے، اور اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ بڑی ہی تیزی سے ان فوجی دستوں کو فرما روانہ کر دیا جس میں رومی عیسائی اکثریت میں تھے اور قبطی عیسائی بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان دستوں کو حکم دیا گیا کہ انتہائی تیزی سے فرما پہنچے، اور وہاں جو دستے موجود ہیں ان میں قبطی دستے بھی ہیں، ان سب کو واپس سکندریہ بھیج دیا جائے۔ مقوقس کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ فرما میں قبطی عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو وہ اتنا اہم اور قلعہ بند شہر مسلمانوں کو دے دیں گے۔ ہرقل بزنطیہ میں تھا۔ بزنطیہ بہت دور تھا۔ قاصد کو جانے اور آنے میں کئی دن درکار تھے۔ ادھر سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فرما کے قریب پہنچ گیا تھا۔ مجاہدین اسلام کے لشکر کو ہدف تک پہنچنے میں کچھ دن اور لگ گئے۔ اس دوران سکندریہ سے مقوقس کی بھیجی رومی فوج کے دستے فرما پہنچ گئے اور قبطی عیسائیوں کے دستے وہاں سے نکال دیے گئے۔ اس طرح فرما کا دفاع مزید مستحکم ہو گیا۔ مجاہدین نے فرما کو محاصرے میں لے تو لیا، لیکن شہر پہاڑی ہونے کی وجہ سے شہر کے ارد گرد جگہ بہت تنگ تھی۔ اس کا مسلمانوں کو یہ نقصان ہو رہا تھا کہ شہر کی دیواروں اور قلعوں سے جو تیر آتے تھے وہ مسلمانوں کو ضد میں آسانی سے لے لیتے تھے۔ یہ پہاڑی بجائے خود اس شہر کا ایک قدرتی دفاعی انتظام تھا۔ مجاہدین نے اپنی روایتی شجاعت اور بے جگری کا یہ مظاہرہ کئی بار کیا کہ دوڑ کر دروازوں تک پہنچے اور دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ دروازے بہت مضبوط تھے اور اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آتی تھیں۔ کئی مجاہدین دروازوں پر شہید اور شدید زخمی ہو گئے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس لشکر کے پاس محاصرے کا پورا سامان نہیں تھا۔ منجینقیں نہیں تھیں، کمندیں پھینکنے والے رسے نہیں تھے اور رسوں والی سیڑھیاں بھی نہیں تھیں۔ قلعہ سر کرنے میں تو مسلمان خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ کمندیں پھینک کر بھی دیواروں پر چڑھ جایا کرتے اور جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی سامان تھا ہی نہیں۔ مقوقس نے پہلے ہی اپنے دفاعی دستوں کو حکم دے رکھا تھا کہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی ہے اور اسے بھگانے اور مارنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک ایک دو دو دستے باہر بھیج کر ان پر حملے کریں اور واپس قلعے میں آ جایا کریں۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ محاصرہ 1 مہینہ رہا، بعض نے محاصرے کی مدت 2 مہینے لکھی ہے۔ محاصرے کا صحیح عرصہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرہ زیادہ لمبا نہیں ہوا تھا، کیونکہ قلعے کی فوج نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ مسلمانوں کی مجبوری یہ تھی کہ پہاڑی کے اوپر ان کے لیے لڑنے کی جگہ اتنی تھوڑی تھی کہ سالار کوئی پینترا نہیں بدل سکتے تھے، نہ کوئی چال چلنے کی پوزیشن میں تھے۔ ان پر جب اندر سے حملہ آتا تھا
تو وہ پیچھے ہٹتے اور پہاڑی کی ڈھلان انہیں قدم جمانے نہیں دیتی تھی۔ وہ مجبوراً پہاڑی سے اتر آتے تھے۔ رومی فوجی نیچے آتے نہیں تھے۔ وہ اوپر سے ہی واپس بڑی تیزی سے قلعے کے اندر چلے جاتے اور دروازے بند ہو جاتے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کی لڑائیاں لڑنے کا خاص تجربہ تھا۔ انہوں نے اس تجربے کے مطابق ایک پلان بنا لیا اور اپنے لشکر کا کچھ حصہ اس پلان میں شامل کیا اور اس حصے کے سالار کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اب اندر سے حملہ آئے تو اسے کیا کرنا ہے۔ ایک روز قلعے کے ایک طرف کے 2 دروازے کھلے اور رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح بڑی ہی تیز اور شدت سے باہر نکلی اور اس طرف کے مجاہدین پر حملہ بول دیا۔ جس سالار کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پلان دیا تھا وہ شہر کے ایک پہلو میں تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے حرکت کی اور اپنے دستے ساتھ لے کر دیوار کے ساتھ ساتھ آیا تھا تاکہ دروازوں پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن رومی زیادہ تیز نکلے۔ انہوں نے دیکھ لیا اور فوراً واپس ہوئے، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی انہیں روک لیا۔ اب جو رومی فوج حملے کے لیے نکلی تھی اس کی تعداد پہلے حملوں سے خاصی زیادہ تھی۔ اب چونکہ مسلمان پہاڑی سے اترنے کے بجائے دیوار کے ساتھ تھے اس لیے انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی تعداد رومیوں کی نسبت بہت ہی کم تھی۔ بڑا ہی خونریز معرکہ لڑا گیا، بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے۔ رومی بھی بے شمار مارے گئے، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مجاہدین پر غالب آ گئے اور دروازوں میں داخل ہو کر اندر چلے گئے اور دروازے بند ہو گئے۔ مجاہدین کے لشکر کی نفری اور کم ہو گئی۔ شہر کا دفاعی انتظام ایسا مستحکم تھا کہ شہر کے باہر جو درخت تھے وہ سب کاٹ دیے گئے تھے تاکہ محاصرہ کرنے والے درختوں پر چڑھ کر دیوار پر تیر اندازی نہ کر سکیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالاروں کے لیے وہ صورتحال پیدا ہو گئی جس میں بڑے بڑے نامور جرنیل بھی مایوس ہو جایا کرتے ہیں، لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا کہ مایوسی جیسا گناہ نہ کرنا، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہیں ہار گئے تو ایوان خلافت میں ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک اور پلان دیا اور کہا، اس پلان میں یہ امکان موجود ہے کہ ہمارا آدھا لشکر یہیں ختم ہو جائے، لیکن فتح یقینی ہوگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عجیب بات ہے کہ اتنے اہم شہر کے دفاعی دستوں کی کمان لینے کے لیے نہ مقوقس فرما آیا نہ ادربون۔ تاریخ میں اس جرنیل کا نام نہیں ملتا جو اس شہر کا کمانڈر تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مقوقس کے احکام کے مطابق چل رہا تھا۔ یہ احکام اور پلان اسے محاصرے سے پہلے ہی ذہن نشین کرا دیے گئے تھے۔ اس پلان کے مطابق اس نے زیادہ دستوں سے حملہ کر دیا۔ اب پلان کے فیصلہ کن حملے پر حملہ کرنا تھا۔ رومی جرنیل نے آدھی سے زیادہ فوج حملے کے لیے مختلف دروازوں سے باہر نکال دی۔ یہ دستے پہلی کامیابیوں سے بہت خوش تھے اور انہیں اب بھی کامیابی یقینی نظر آ رہی تھی۔ ان کی نفری بھی اب بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی دلیر ہو گئے تھے۔ اس کثیر نفری نے محاصرے پر حملہ کیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو پلان دیا تھا اس کے مطابق مجاہدین لڑنے کے بجائے پہاڑی سے اس طرح نیچے اترنے لگے جیسے ڈر کر بھاگ نکلے ہوں۔ رومی پہلی کامیابیوں کے نشے سے سرشار ان کے پیچھے آئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے کچھ دستے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی رومی پہاڑی کی ڈھلان پر آئے، مجاہدین کے ریزرو دستے تیزی سے حرکت کر کے ان کے عقب میں یعنی شہر کی دیوار اور رومیوں کے درمیان پہنچ گئے اور رومیوں پر حملہ بول دیا۔ ایک دستہ یا غالباً کچھ نفری کھلے دروازوں میں سے قلعے کے اندر چلی گئی۔ اس طرف کے رومی پھندے میں آ گئے۔ پہاڑی سے اتر جانے والے مجاہدین پھر پہاڑی چڑھنے لگے اور انہوں نے رومیوں کو جو کاٹنا شروع کیا تو ان کے زخمی اور ان کی لاشیں لڑکتی ہوئی نیچے ہی نیچے جانے لگیں۔ یہ چال شہر کے صرف ایک طرف سے ہی نہیں چلی گئی بلکہ ایک اور پہلو پر یہی صورتحال پیدا ہو گئی، اور مجاہدین نے وہاں بھی رومیوں کے عقب میں جا کر ان پر حملہ بولا اور کچھ مجاہدین قلعے کے اندر چلے گئے۔ رومی اس صورتحال کے لیے بالکل ہی تیار نہ تھے۔ وہ تو پہلی کامیابیوں کو ذہن میں رکھے ہوئے اب بھی کامیابی کی ہی توقع لیے ہوئے تھے۔ اندر گئے ہوئے مجاہدین کو لڑائی تو لڑنی پڑی،
لیکن انہوں نے باقی دروازے بھی کھول دیے۔ رومیوں کی زیادہ تر نفری شہر سے باہر مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہی تھی۔ جانی نقصان تو مجاہدین کا بھی ہو رہا تھا، لیکن ہر مجاہد اس لڑائی کو اپنی ذاتی لڑائی سمجھ کر لڑ رہا تھا۔ مرنے والوں میں زیادہ تعداد بدوؤں کی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایسی جنگ کبھی نہیں لڑی تھی، پھر بھی انہوں نے رومیوں کو بہت ہی جانی نقصان پہنچایا۔ شہر اب اس حالت میں فتح ہو گیا کہ شہر کے اندر اور باہر اس قدر خون تھا جیسے خون کا مہ برس گیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں، برجیاں اور برج اتنے زیادہ تھے کہ بھول بھلیاں سی بنی ہوئی تھی، اور شک تھا کہ رومی جرنیل اور ماتحت افسران کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہریوں کو حکم دیا کہ تمام قلعہ بندیاں گرا دیں۔ کچھ مجاہدین کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ شک صحیح نکلا۔ رومی جرنیل ایک برج کے کونے میں دبکا بیٹھا مل گیا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ فرمان کی فتح مکمل ہو گئی اور مال غنیمت اکٹھا کیا جانے لگا۔ تاریخ نویس بٹلر اور دو اور یورپی تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ تاریخ ہمیشہ حیران رہے گی کہ اتنے تھوڑے مسلمانوں نے اتنا مضبوط قلعہ آخر کس طرح فتح کر لیا تھا۔ فرما کی فتح کو غیر مسلم مورخوں نے حیرت انگیز کہا ہے، لیکن اہل دین و ایمان کے لیے اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں تھی۔ تاریخ اسلام ایسی معجزہ نما فتوحات سے بھری پڑی ہے۔ سالاروں کے دلوں میں ایسا کوئی لالچ نہیں تھا کہ رومی جرنیلوں کے محلات میں سے زر و جواہرات کے خزانے ملیں گے، اور دیگر مال غنیمت کا بھی کوئی شمار نہیں ہوگا۔ نہ ہی مجاہدین کے دلوں میں کوئی ایسی خواہش تھی۔ وہ اللہ کے نام پر اس فوج کشی کو جہاد فی سبیل اللہ جان کر گئے تھے۔ ان کے عزائم ذاتی نہیں، دینی اور ملی تھے۔ اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہو سکتا تھا کہ ایران اور روم جیسی بڑی جنگی طاقتوں کو، جنہیں تاریخ نے ناقابل تسخیر کہا ہے، کچل اور مسل کر الگ پھینک دیا گیا تھا، اور وہاں آج بھی اسلام کا پرچم بڑے فخر اور شان و شوکت سے لہراتا ہے۔ چونکہ فرما کی فتح غیر مسلم مورخوں کے لیے حیرت ناک تھی، اس لیے انہوں نے اس کے کچھ اسباب گھڑ لیے اور تاریخ کے دامن میں ڈال دیے تھے۔ مثلاً ایک یہ کہ اتنے تھوڑے سے مسلمان اتنی بڑی اور طاقتور فوج سے فرما کا قلعہ بند شہر نہیں لے سکتے تھے۔ وہ اس لیے فاتح کہلائے کہ بنیامین کے حکم سے قبطی عیسائی جو رومی فوج میں تھے لڑے ہی نہیں تھے، اور ان میں سے کچھ اپنی ہی فوج کے دشمن ہو گئے اور قتل و غارت کی۔ دوسرا جواز یہ پیش کیا گیا کہ ہرقل کی سرکاری عیسائیت کا اسقف اعظم قیرس درپردہ ہرقل کے خلاف ہو گیا، اور اس نے بھی مسلمان سپہ سالار کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ پھر یہ کہ تمام مصری بدو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان غیر مسلم مورخوں کی لکھی ہوئی تاریخیں آگے چل کر پڑھی جائیں تو یہ خود اپنی ہی من گھڑت باتوں کی تردید کرتے نظر آتے ہیں۔ اتنی سی بات درست ہے کہ بنیامین نے قبطی عیسائیوں کو یہ ہدایت پہنچا دی تھی کہ وہ جانوں کی بازی لگا کر نہ لڑیں، لیکن رومیوں کو یہ پتہ نہ چلنے دیں کہ وہ دل و جان سے اس لڑائی میں شامل نہیں۔ تاریخ میں یہ اعداد و شمار بھی ملتے ہیں کہ رومی فوج میں قبطی عیسائیوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، جو اگر باغی ہو بھی جاتی تو اس میں رومیوں کو جنگی لحاظ سے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ باقی رہی بات ہرقل کے اسقف اعظم قیرس کی، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ قیرس کا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہی نہیں تھا، نہ ہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توقع تھی کہ وہ قیرس کو بھی اپنا ہم نوا اور مددگار بنا سکیں گے۔ قیرس اور ہرقل کے درمیان کوئی اور اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جہاں تک مصر کے دفاع کا تعلق تھا، ہرقل اور قیرس ایک محاذ پر متحد اور متفق تھے۔ یہ صحیح ہے کہ بدو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور انہیں جس دانشمندی سے استعمال کیا گیا تھا وہ پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے، لیکن جہاں تک لڑائی کا تعلق تھا، بدوؤں کو ٹھیک طرح لڑایا نہیں جا سکا تھا، کیونکہ وہ جنگجو ہی صحیح ایک منظم لشکر اور منظم فوج میں جا کر لڑنے کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بدوؤں کا جانی نقصان زیادہ ہوا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ رومی فوج میں زیادہ تعداد ان فوجیوں کی تھی جو شام سے شکست کھا کر بھاگے اور زخمی بھی ہوئے تھے۔ ان پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی وہ ابھی تک موجود تھی۔
مقوقس نے نئی فوج تیار کی تھی، لیکن پرانے فوجیوں نے نئی فوج کے ذہن میں یہ حقیقت ڈال دی تھی کہ مسلمان کس طرح بے جگری سے لڑتے ہیں، جانیں قربان کر دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ پرانے فوجیوں نے نئے فوجیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا ہر فرد لڑائی کو ذاتی لڑائی سمجھ کر لڑتا ہے۔ اس دہشت کے علاوہ رومی فوج مسلمانوں کے حسن سلوک سے بھی متاثر تھی، خصوصاً غیر فوجی عیسائی تو مسلمانوں کے کردار اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان ظالموں کی طرح لڑتے ہیں، لیکن فتح کے بعد مفتوحہ لوگوں کے لیے رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا غیر مسلم مورخوں کی لکھی ہوئی تاریخوں میں بھی ملتا ہے کہ مسلمان صرف جسموں کو تحقیق نہیں کرتے تھے، بلکہ دلوں کو فتح کر لیتے اور مفتوحہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ وجہ یہ کہ وہ نہتوں اور عورتوں اور کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، نہ لوٹ مار کرتے، نہ یہ کہ عورتوں پر ٹوٹ پڑتے۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ رومیوں میں قومی جذبہ اور وقار نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہیں مارا تو شہنشاہیت نے مارا۔ یہاں ایک رومی لڑکی کا واقعہ سامنے آتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رومیوں میں قومی جذبہ اور وقار کس قدر زیادہ موجود تھا۔ اس لڑکی کا نام نوشیبہ تھا اور وہ اس جرنیل کی بیٹی تھی جو فرما کے دفاعی رومی فوج کا کمانڈر تھا۔ تاریخ میں اس جرنیل کا نام نہیں ملتا۔ اس جرنیل کی اس بیٹی نے تاریخ کا وہ باب لکھ ڈالا تھا جو صرف ان تاریخ نویسیوں کے ہاں ملتا ہے جنہوں نے کچھ پس منظر کے واقعات تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس جرنیل کا تعلق ہرقل کی شاہی خاندان کے ساتھ تھا۔ نوشیبہ کی عمر اس وقت 22-23 سال تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ فوج کا ہی ایک جوان سال رومی عہدیدار تھا جس کے ساتھ نوشیبہ کی منگنی ہو چکی تھی۔ یہ عہدیدار بھی شاہی خاندان کا فرد تھا۔ یہ سب لوگ نوشیبہ کو نوشی کہتے تھے۔ ہم اس داستان کو کچھ دن پیچھے اس وقت پر لے جا رہے ہیں جب مسلمان فرما کے قلعے میں داخل ہو رہے تھے۔ قلعے کے باہر بھی اور اب قلعے کے اندر بھی خونریز جنگ لڑی جا رہی تھی۔ یہ فرما کا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ نوشی کا جرنیل باپ اس وقت دیوار پر کھڑا یہ خونریز معرکہ دیکھ رہا تھا اور وہ یقیناً محسوس کر رہا ہوگا کہ مسلمان فرما فتح کر چکے ہیں اور اس کی فوج ہاری ہوئی لڑائی لڑ رہی ہے۔ لڑائی کی صورتحال یہ تھی کہ رومی اب قلعے کی دفاع کے لیے نہیں بلکہ اپنی اپنی جان کی دفاع کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ بری طرح کٹ رہے تھے۔ جرنیل نے دیوار سے پہلے تو باہر دیکھا، پھر اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا ایک ماتحت اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور جرنیل سے کہا کہ بہتر ہے کہ مسلمانوں کو اندر آنے دیا جائے اور اپنی فوج باہر رہے، اور پھر مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور ان پر قابو پانا ایسا مشکل نہیں جسے ہم ناممکن کہیں۔ میں شام سے آیا ہوں، رومی جرنیل نے ہاری ہوئی مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے ان مسلمانوں کو لڑتے دیکھا ہے اور لڑا بھی ہوں۔ تم انہیں کم تعداد والے کہہ رہے ہو، یہی کم تعداد ان کی اصل طاقت ہے۔ کیا تم اس صورتحال میں اپنی فوج کو اپنے حکم کا پابند کر سکتے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے فوجی جانیں بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن بھاگنے کے راستے بھی دیکھ رہے ہیں؟ بدو غداری کر گئے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ماتحت عہدیدار نے پوچھا۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جرنیل نے کہا۔ لڑنا چاہتے ہو تو لڑو، بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ۔ مجھے ایسا بزدل بھی تو نہ سمجھیں، ماتحت نے کہا۔ آپ نے کہہ دیا ہے کہ بھاگو، تو کیا میں بھاگ اٹھوں؟ آخر دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس ماتحت نے شہر کے اندر کا منظر دیکھا تو وہیں کھڑے کھڑے اپنے قریبی سپاہیوں کو للکار کر کہا کہ مسلمان اندر آ گئے ہیں اور یہیں سے منہ اندر کی طرف کر لو اور مسلمانوں کو تیروں کا نشانہ بناؤ۔ جس رومی سپاہی نے بھی یہ حکم سنا وہ گھوم کر شہر کے اندر مسلمانوں پر تیر برسانے لگا۔ شہر میں بھگدڑ مچ چکی تھی، لوگ گھروں سے نکل کر بھاگ رہے تھے اور فوجی لڑ رہے تھے اور کچھ شہریوں میں مل کر بھاگ رہے تھے۔ مسلمان اعلان کر رہے تھے کہ کوئی شہری گھر چھوڑ کر نہ بھاگے، گھروں میں رہو، کوئی مسلمان کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا، نہ لوٹ مار ہوگی، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بدبخت مسلمان ہمارے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ماتحت جرنیل نے کہا۔ یہ جانتے ہیں کہ بھاگنے والے لوگ سونا چاندی اور رقمیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔
ان کی نظر انہی چیزوں پر ہے۔ دھوکہ نہیں دے رہے، جرنیل نے کہا۔ یہی ان مسلمانوں میں خوبی ہے، مفتوحہ شہر میں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہی خوبی ہماری فوج میں بھی ہوتی تو نہ یہ شام سے بھاگتی، نہ آج اتنا مضبوط قلعہ بند شہر ان کے حوالے کر دیتی۔ ہمارے فوجی تو اپنے ہی لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں مجاہدین دیوار پر آ گئے اور ان تیر اندازوں پر ٹوٹ پڑے جو نیچے شہر کے اندر مجاہدین پر تیر چلا رہے تھے۔ جرنیل ایک طرف کو بھاگ اٹھا، اس کا لباس اس کی بڑی واضح پہچان تھی کہ یہ شخص جرنیل ہے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ زندہ دیوار سے اتر جائے گا، اور اگر زندہ اتر بھی گیا تو مسلمانوں کی قیدی کی حیثیت سے اترے گا، لیکن دیوار پر جو اس کے سپاہیوں میں ہڑبونگ اور افراتفری پیدا ہو گئی تھی، اس سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ جھکا جھکا چلتا دیوار سے اتر ہی گیا۔ نیچے بھی وہی خون ریزی کا اور بھاگ دوڑ کا عالم تھا۔ جرنیل کو اپنا آپ بچانا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ قریب ہی ایک گلی تھی جس میں وہ چلا گیا اور پہلے ہی مکان کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے بڑی زور سے دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ گھر والوں کو یہ خوف آیا ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں جو اندر آ کر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو فاتحین مفتوحہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جرنیل نے اپنا نام لے کر کہا کہ دروازہ فوراً کھولو۔ دروازہ ذرا سا کھلا جس میں سے جرنیل کو ایک آنکھ نظر آئی۔ جرنیل نے دروازے کو زور سے دھکیلا اور اندر چلا گیا۔ وہ ایک آدمی تھا جس نے یہ کیواڑ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا تھا۔ دروازہ فوراً بند کر دیا گیا۔ اس آدمی نے اپنے جرنیل کو پہچان لیا اور پوچھا کہ لڑائی کی صورتحال کیا ہے۔ جرنیل نے صورتحال بتانے کے بجائے ہانپتے کامتے لہجے میں کہا کہ اسے فوراً اپنے کپڑے دے دے۔ وہ آدمی جرنیل کے اس انداز سے ہی سمجھ گیا ہوگا کہ لڑائی کی صورتحال کیا ہے۔ صورتحال اچھی ہوتی تو یہ جرنیل اس طرح گھبراہٹ اور خوف زدگی کی حالت میں ایک عام گھر میں نہ گھستا۔ پھر بھی وہ آدمی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سنا نہیں تم نے؟ جرنیل نے حکم اور روب کے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے کپڑے اور چوغا دے دو۔ مجھے پہچانتے نہیں ہو تم؟ تمہارا جرنیل ہوں۔ پہچانتا ہوں، اس آدمی نے تنزیہ سے لہجے میں کہا، لیکن ایک غریب آدمی کے کپڑے پہن کر آپ کو کون پہچانے گا؟ وہ آخر جرنیل تھا اور شاہی خاندان کا فرد تھا اور جلدی میں تھا، اس لیے اس نے اس شخص کی تنزیہ کلامی کا جواب زبان سے دینے کے بجائے تلوار نکالی اور اپنا حکم دہرایا۔ کمرے سے ایک عورت نکل آئی، شاید اس شخص کی بیوی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ یہ جو مانگتا ہے اسے فوراً دے دو۔ جرنیل نے اس شخص کے دیے ہوئے کپڑے اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر ہی چڑھا لیے۔ ایک غریبانہ سا چوغا بھی پہنا جو اس کے کندھوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ میلی اور خستہ حالت ایک چادر تھی جو اس نے اپنے سر پر لپیٹ لی اور کچھ لٹکا لی۔ اب وہ جرنیل نہیں بلکہ ایک غریب آدمی تھا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ صحن سے گزرا تو ایک ٹیڑھی میڑھی لاٹھی سی پڑی نظر آئی۔ اس نے لاٹھی اٹھا لی اور ذرا سا کبڑا ہو کر اور لاٹھی ٹیک کر چلنے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور مڑ کر دیکھا۔ اتنا مت ڈرو، اس نے گھر کے اس آدمی اور اس بیوی سے کہا۔ دروازہ کھلا رہا تو بھی کوئی خطرہ نہیں، مسلمان گھروں میں داخل نہیں ہوتے اور وہ لوٹ مار نہیں کرتے۔ تم جاؤ، اس شخص نے کہا۔ اب ہم جانے مسلمان جانے، میں تمہاری جرنیلی سے نہیں تمہاری تلوار سے ڈر گیا تھا۔ اگر تمہیں ہماری بیٹیوں کا خیال نہیں تو اپنی ہی بیٹی کا خیال ہوتا اور لڑتے ہوئے مر جاتے۔ جاؤ، اب تمہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ اگر اسے بھاگنے کی جلدی نہ ہوتی تو وہ غریب سے ایک آدمی کی یہ گستاخی معاف نہ کرتا اور اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیتا، لیکن اس نے اس آدمی کو قہر اور غضب کی نگاہوں سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ رومی فوج کا یہ جرنیل لاٹھی ٹیکتا ہوا جھکا ہوا آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ شہر کی گلیوں میں سے اپنی فوج کے سپاہی بھاگتے دوڑتے جانیں بچاتے نظر آ رہے تھے۔ مسلمان بھی ان کے قریب سے گزرے اور اس نے ان کی خون آلود تلواریں دیکھیں۔ 4-5 مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ گلی کا موڑ مڑ رہا تھا کہ گھروں سے بھاگنے والے آدمی اس سے ٹکرائے اور بھاگ گئے۔ اسے 2-3 مسلمان نظر آئے
جو بڑی ہی بلند آواز سے اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ لوگ گھروں کے اندر رہیں، بھاگیں نہیں، کسی گھر میں کوئی لوٹ مار کے لیے داخل نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کہتا پھر رہا تھا کہ باہر نہ نکلنا، بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے، گھوڑوں تلے آ کر مارے جاؤ گے۔ پھر بھی شہریوں میں افراتفری بپا تھی اور کچھ لوگوں نے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ جرنیل بہت جلدی میں تھا، لیکن ڈر سے تیز نہیں چلتا تھا کہ پہچانا جائے گا، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسے بوڑھا اور کمزور یا بیمار سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے۔ اس کا گھر شہر سے الگ تھلگ تھا، وہ گھر نہیں ایک محل تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں خاصا وقت گزر گیا۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے گھر والے بر وقت نکل نہ گئے تو پکڑے جائیں گے۔ زیادہ خیال بیٹی کا تھا جو نوجوان اور غیر شادی شدہ تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ گھر کے قریب پہنچا تو اسے ایسے آثار نظر آنے لگے جیسے محل کے مکین بھاگ گئے ہوں۔ مسلمان گھڑ سوار محل کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے، کچھ محل کے اندر چلے گئے تھے۔ وہ احاطے کے باہر والے گیٹ پر جا رکا اور اس محل کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا جس میں وہ شاہی خاندان کا جرنیل تھا، لیکن اب اس محل کی در و دیوار جیسے اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ایک مسلمان محل میں سے نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ سب بھاگ گئے ہیں، محل بالکل خالی ہے۔ جرنیل وہیں کھڑا رہا۔ اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ اس کے گھر کے تمام افراد نکل گئے ہیں۔ وہ کہیں کھڑا اپنے محل کو دیکھتا رہا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ اس کے سینے پر کیسے کیسے سانپ اور کیسے کیسے زہریلے ناگ لوٹے ہوں گے۔ وہ اس شہر کا حاکم اور جرنیل نہیں بلکہ بادشاہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی قسمت اس اکیلے شخص کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کا روزی رساں بنا ہوا تھا۔ اس محل میں اس نے جو عیش و عشرت کی تھی وہ بھی اسے یاد آئی۔ محل کے سامنے بڑا ہی خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ میں اور اس محل میں اس نے معصوم نوجوانیاں اور ان کی عصمتیں پامال کی تھیں۔ آج اسے اپنی بیٹی کا غم کھا رہا تھا، لیکن وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے نکل گئی تھی یا کسی فاتح کے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ سپہ سالار آ رہے ہیں، اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لشکر مجاہدین کے فاتح سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے چند ایک گھڑ سوار محافظ تھے۔ اس رومی جرنیل نے ایک بار پھر محل کی طرف دیکھا۔ یہاں تو اس کے محافظوں کا ایک دستہ چاقو چوبند اور ہر دم تیار موجود رہا کرتا تھا، لیکن اب ان کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے وہاں سے کھسک جانے کی یا بھاگ نکلنے کی سوچی ہی نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جرنیل نے اپنا آپ چھپائے رکھنے کے لیے یوں کیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ان کے قریب آیا تو اس نے جھک کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ سپہ سالار اور ان کے محافظ ان کے قریب سے گزر گئے اور محل میں جا داخل ہوئے۔ یہاں کھڑے سوچ کیا رہے ہو؟ رومی جرنیل کے کانوں میں ہلکی سی آواز پڑی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس بڑھیا کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے کسی ملازم کی ماں تھی جس نے اسے اس غریبانہ بہروپ میں بھی پہچان لیا۔ اس نے جرنیل کو بتایا کہ اس کے گھر کے تمام افراد اسی وقت نکل گئے تھے جس وقت انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مسلمان کھلے دروازوں سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ شہر کے 2 دروازے خاص طور پر چھوٹے بنوائے گئے تھے اور یہ بہت ہی مضبوط تھے۔ ان دونوں دروازوں کی چابیاں شاہی محافظ دستے کے کمانڈر کے پاس رہتی تھی۔ یہ دروازہ فوج کے اندر یا باہر آنے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، یہ کبھی بھی نہیں کھلے تھے۔ یہ دروازے شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھے، لیکن انہیں بند اور مقفل ہی رکھا جاتا تھا۔ اس کا استعمال یہی تھا جو اب کیا گیا، یعنی یہ شاہی خاندان کے فرار کے لیے مخصوص تھے۔ بڑھیا نے جرنیل کو بتایا کہ جب مسلمان شہر میں داخل ہو رہے تھے اس وقت ان دونوں میں سے ایک دروازہ کھلوایا گیا اور تمام افراد اس سے نکل گئے۔ اس طرف کوئی لڑائی نہیں تھی۔ اور میری بیٹی وہ بھی ساتھ ہی گئی ہے، بڑھیا نے جواب دیا۔ آپ کی بیٹی کا منگیتر آ گیا تھا، وہی سب کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ آپ بھی چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہچانے جائیں، پھر مسلمان آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ کیا وہ اپنے ساتھ گھوڑوں پر کچھ سامان لے گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بڑھیا نے جواب دیا۔ اتنی مہلت ہی نہیں تھی کہ قیمتی چیزیں اکٹھی کر سکتے۔
جرنیل نے اب جو محل کی طرف دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے ایک تیر اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اس محل میں زر و جواہرات کا کتنا خزانہ موجود ہے۔ آپ بہت مغموم نظر آتے ہیں، بڑھیا نے کہا۔ آپ کی جان سلامت ہے، خاندان کا ہر فرد زندہ نکل گیا ہے۔ آپ بھی چلے جائیں اور تیار ہو کر واپس آئیں، اس شہر پر حملہ کریں اور یہ شہر آپ کا ہی ہوگا۔ جرنیل کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے بڑھیا کی یہ بات اچھی لگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں سے وہ شہر واپس لینا عموماً ممکن نہیں ہوتا جو وہ فتح کر لیتے ہیں۔ وہ وہاں سے ہٹا اور محل پر الوداعی نگاہیں ڈالتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاندان کہاں گیا ہے۔ کم و بیش 30 میل دور ایک اور بڑا شہر تھا جس کا نام اس دور میں بلبیس ہوا کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے خاندان کے افراد کس راستے سے گئے ہوں گے۔ وہ اس چھوٹے سے دروازے سے نکلا جو شاہی خاندان کے فرار کے لیے مخصوص تھا۔ اس طرف سے کوئی حملہ آور نہیں آ سکتا تھا کیونکہ دیوار کے ساتھ ہی پہاڑ کی ڈھلان تھی جس پر بڑا ہی تنگ راستہ تھا۔ یہ راستہ اتنا ہی تھا کہ ایک آدمی یا ایک گھوڑا اس راستے سے چڑھ یا اتر سکتا تھا۔ اس طرف کوئی لڑائی نہیں تھی، بالکل خاموشی تھی۔ وہ نیچے چلا گیا۔ زخمی ہو کر گرنے والے رومی گھوڑ سواروں کے گھوڑے بھاگتے دوڑتے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ جرنیل نے دیکھا کہ 3-4 گھوڑے اس پہاڑی سے نیچے چلے گئے تھے جس پہاڑی پر فرما کا شہر آباد تھا۔ اس نے ایک گھوڑا پکڑا، اس پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ یہ تمام علاقہ سرسبز تھا اور جنگل کہیں کہیں گھنا بھی تھا اور چھوٹی بڑی پہاڑیاں بھی تھیں۔ وہاں جا کر انسان اور گھوڑے گم ہو جاتے تھے۔